حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایسے جلیل القدر فرشتے ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کا صحابی ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء کرام کی طرف وحی لایا کرتے تھے۔ جہاں تک آپ کی جسامت کا تعلق ہے تو ان کا صرف ایک ہی پر اتنا بڑا تھا کہ پوری دنیا کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے پیدا کیا، آپ کی جسامت کیسی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ طاقت سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ کون کون سے کام لگائے ہیں۔ تمام معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا فرشتوں کی شادی بھی ہوتی ہے اور ان کی نسل بھی آگے بڑھتی ہے۔ یہ تمام معلومات ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کریں گے۔ جبرائیل علیہ السلام عالم وجود میں آتے ہی سجدہ میں گر گئے، اور یہ سجدہ آج کل کے حساب سے تقریباً 30,000 سال کی مدت میں ختم کیا گیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے سجدہ سے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یاد رہے، فرشتوں کے مختلف گروہ ہیں۔ ایک گروہ کا کام صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور باقی فرشتوں کے ذمے اللہ تعالیٰ نے مختلف کام لگا رکھے ہیں۔ فرشتے معصوم اور ہر طرح کے گناہ سے پاک ہوتے ہیں، اور اختیار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام رسولوں اور نبیوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتابیں، احکامات اور پیغامات لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور بسا اوقات انبیاء کرام علیہ السلام کی مدد و نصرت اور ان کے خلاف جنگ کے لیے بھی مابعوث ہوتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جسامت اتنی بڑی ہے کہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کی مسافت 700 سال ہے۔ ابن خزیمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ 700 سال کی مسافت سے مراد ایک تیز رفتار پرندے کا لگاتار 700 سال تک اڑتے رہنا ہے۔ اور جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو فرمایا کہ اس نے جب اپنا پر کھولا تو پورے افق پر چھا گیا، اور سارا افق مشرق سے لے کر مغرب تک وہ اس نے ڈھانپ لیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو کہ پورے شہر پر آباد تھی کو تباہ کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صرف اپنے پر کے کونے کو مارا تھا اور پورے شہر کو اٹھا کر تباہ کر دیا تھا، جس سے آپ ان کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے۔ ان کا صرف ایک ہی پر اتنا بڑا ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک تمام روئے زمین کو ڈھانپ لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ تخت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، اور ان کے پر قیمتی ہیرے جواہرات اور موتیوں سے جڑے ہوئے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں سبز رنگ کے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے پاؤں پر ایک قیمتی موتی ہے، اور وہ ایسا گرا ہوا محسوس ہوتا ہے جیسے سبزے کے اوپر شبنم کا قطرہ گرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیشانی 14ویں کے چاند کی مانند روشن اور بال گھنگریالے ہیں، جبکہ دانت موتیوں کی طرح چمکدار اور سرجان سے بھی زیادہ سفید ہیں۔ یہ صرف جبرائیل علیہ السلام کی ہی شان ہے کہ اللہ پاک نے
اپنا پیغام تمام انبیاء کرام علیہ السلام تک وحی کے ذریعے پہنچانے کا اہم فریضہ آپ کے سپرد کیا۔ ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے جبرائیل فرشتے کی زیارت کرنی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں گے، مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بضد رہے کہ میری خواہش ہے کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بیت اللہ میں لے گئے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں دیکھا تو صرف ان کے پاؤں پر نظر پڑنے سے ہی بے ہوش ہو گئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے جلیل القدر اور عظیم فرشتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی جو پہلا کلمہ ان کے منہ سے نکلتا ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو ان کے منہ سے بھی یہی الفاظ نکلے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا رفتار بھی عطا فرمائی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو کنویں کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں پر لے لیا اور ایک پتھر پر آرام سے بٹھا دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑا ہی خاص تعلق تھا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، تیری نظر میں میرا جو مقام ہے وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن اللہ کے یہاں میرا کیا مقام ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں جتنے بھی نبیوں کے پاس وحی لے کر گیا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب اللہ کی نظر میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اسرافیل اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہے کہ اس کے اور اللہ کے مابین صرف 70 نوری پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن کسی نوری پردے کے وہ ذرا بھی پاس ہوا تو جل کر خاک ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ معراج کے مبارک سفر پر جانے کے بعد سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مزید آگے جانے سے معذرت کر لی اور فرمایا کہ میں مزید آگے گیا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا، میری حد تو بس یہیں تک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور دیدار کا شرف حاصل کرنے کے لیے آگے تشریف لے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو انسانی شکل میں ظاہر ہوتے۔ جب آپ علیہ السلام چلے جاتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بتاتے کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اس طرح سے صحابہ کو بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہو جاتا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ معصوم مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جوڑوں کی شکل میں پیدا نہیں فرمایا، اس لیے انہیں شادی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ ہی ان کی نسل آگے بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرمائے اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پلائے۔ آمین۔